اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج میرے لیے مسرت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے والد مرحوم مولانا سید محمد طاہر حسینی منصور پوری کے نانیال میں حاضر ہوں۔ رتھیڑی کی بستی جو ہے یہ ہمارے والد صاحب کی نانیال، ان کی والدہ سیدہ حلیمہ رحمۃ اللہ علیہا تھی، اور ان کے والد حضرت انوار الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے والد حضرت نور الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ریشمی رومال تحریک کے خاص رازداروں میں تھے، اور حضرت شیخ الہند پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو مضامین لکھے گئے ہیں، اور ریشمی رومال تحریک کا جہاں جہاں بھی تذکرہ آیا ہے وہاں ان کا بھی ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کی پولیس سے ان کی حفاظت فرمائی۔ جس وقت ان کے پاس ایک خط ریشمی رومال پر تحریر کیا ہوا آیا تھا، اور در حقیقت وہ حضرت شیخ الہند ان کے شاگردوں کی ایجاد تھی کہ خط اس طرح بھیجا جائے کہ اس کی تحریر کا پتہ نہ چل پائے، لیکن جن کی طرف بھیجا جائے وہ اس راز سے واقف ہوں اور وہ پڑھ سکتے ہوں۔ رومال ایسا، روشنائی ایسی کہ تحریر سامنے محسوس نہ ہو، کوئی تحریر نہ دکھے، لیکن وہ تحریر موجود ہو اور اس کے ذریعے سے پیغام منتقل کر دیا جائے۔ ہندوستان کی جو آزادی ہوئی ہے در حقیقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے ذریعے ہوئی ہے، اور حضرت شیخ الہند کی تحریک سر تا پا رہین منت ہے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے۔ حضرت سید احمد شہید، حضرت مولانا اسماعیل شہید، حضرت مولانا عبدالحی برہانوی، یہ آخری دور میں اس ملک میں جہاد آزادی کی روح پھونکنے والے وہ قائدین تھے جن کی مثال صدیوں میں نہیں ملتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے حضرت سید احمد شہید کی تربیت کا کام انجام دیا گیا۔ پھر جو دورہ حضرت سید صاحب نے مظفر نگر کا اور سہارنپور کا اور میرٹھ کا اور ادھر کے اضلاع کا کیا ہے، وہ دورے ایسے بے مثال تھے کہ صدیوں میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ لوگ ٹوٹ پڑتے تھے، ہجوم ہوتا تھا، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ پگڑیاں پھیلا دی جاتی تھیں، اور بیعت کرنے کے لیے لوگ ان کا کوئی نہ کوئی گوشہ پکڑ لیتے تھے، اور اس کے بعد علی الاعلان بہت ہی پرزور طریقے پر بیعت کا عمل ہوتا تھا، اور اس کے اثرات اتنے زبردست پڑتے تھے۔ گواہی دینے والوں نے گواہی دی ہے کہ جو بھی حضرت سید صاحب سے بیعت ہو گئے تو وہ سنت کے ایسے پکے متبع ہو گئے کہ پھر وہ بدعت سے نفور ہو گئے، اس سے ہمیشہ دور رہے۔ یعنی ایسا لگتا تھا جیسے ماہیت بدل گئی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جادوئی عمل ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت عطا فرمائی گئی تھی، وہ الہامات عطا فرمائے گئے تھے ہندوستان کی اصلاح کے لیے کہ جن کی مثال دور دور تک نہیں ملتی ہے۔ تو اسی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہمارے والد صاحب کے پردانا حضرت نور الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا تعلق یہاں سے اور آس پاس کی جو اور بستیاں ہیں ان سے رہا ہے، اور پھر خاص طور پر جو ہمارے والد صاحب کی والدہ ہیں، ان کے نانا ہیں، ان کا تعلق اسی مکان سے رہا ہے۔ یہ مکان
بہت پھیلا ہوا ہے، ایک مکان سے دوسرا مکان اور تیسرا مکان، اس طرح اسی جگہ پر دسیوں مکانات پیدا ہو گئے، اگر دسیوں نہ صحیح تو 10 12 13 مکانات ہو گئے، آبادی بڑھتی گئی ماشاءاللہ، نسلاً بعد نسلاً لوگ یہاں پر قائم رہے، آباد رہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ حق سے وابستہ رہے، حق کا دامن تھامے رہے، انحراف میں مبتلا نہیں ہوئے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور جو بھی یہاں پر نوجوان ہیں ان کو خاص طور پر چاہیے کہ دینی کاموں سے وابستہ ہوں اور بہت اہتمام سے قرآن پاک پڑھیں، اس کی تلاوت سیکھیں، اور قرآن پاک کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، روزانہ ایک صفحہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ لیا کریں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہتمام کریں، سنتوں کو پڑھیں، کوئی بھی کتاب معارف القرآن ہے یا زاد سفر ہے یا احادیث کے ترجمے پر مشتمل جو کتابیں ہوں ان کا مطالعہ بھی رہے، اور تعلیم کے حلقے بھی لگتے رہیں، اور تبلیغی جماعت سے تعلق بھی قائم رہے، وقت بھی جماعت میں دیا جائے، تو بہرحال اسی سے زندگی ہوتی ہے، خاندانوں کی زندگی ہوتی ہے، قوموں اور نسلوں کی زندگی ہوتی ہے، اور یہاں کیونکہ ہمارے جو بزرگ گزرے، جو اسلاف گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نسبتوں سے نوازا، بڑے ان کو عظیم تعلقات عطا فرمائے، اور سیادت تو ان کا نسب کا حصہ تھا، اور اس سیادت نے قیادت کا مقام بھی عطا کیا۔ اب نئی نسل کو چاہیے کہ وہ اپنی سیادت کا بھی خیال رکھے، اور اپنی اور اپنے خاندان کی قیادت کی فکر کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا امت کا قائد بنا دے گا۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے اور بڑی نسبت ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں آنا ہوا، اور یہ ہمارے یہ چچا ہوتے ہیں جناب، میں کہوں گا کہ یہ سید شاہ عبداللہ دامت برکاتہم میں، ان کے والد جناب احسان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور 4 بھائی تھے جو 5 بھائی تھے جو یہاں رہے، اور 2 بھائی پاکستان منتقل ہو گئے، خاص طور پر والد صاحب کے ماموں شمشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کراچی میں تھے، میری وہاں بھی ملاقات ہوئی، پھر وہ لکھنؤ بھی تشریف لائے تھے اور وہاں سب سے ملاقات ہوئی۔ تو بہرحال رشتوں کو جاننا چاہیے اور رشتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صلہ رحمی کا یہ تقاضا ہے کہ جو رشتے ہیں جس درجے کے ہیں ان درجوں کا اہتمام کرتے ہوئے ان کو باقی رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ تو اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ پتہ نہیں میں اپنی ابتدائی جوانی میں کس وقت یہاں آیا تھا، اس کے بعد بہت طویل عرصہ گزر گیا، یہاں حاضری نہیں ہو سکی، لیکن اس مرتبہ جب میں نے دورہ کیا اور منصور پور، خان جہاں پور کے علاوہ اور بھی جو آس پاس کی بستیاں ہیں وہاں دورہ کرنے کا ارادہ کیا، خاص طور پر اس لیے کہ اپنے رشتہ داروں کا پتہ چلے کون کہاں رہ رہا ہے اور ان کی اولاد میں کون کون ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ایک زمانہ تھا کہ میں نے سب جگہ دورہ کیا تھا اور معلومات براہ راست حاصل کی تھی، بزرگوں کی بھی اور جو اولاد تھی ان کی بھی معلومات حاصل کی تھی، اور نقشے بنائے تھے تاکہ ایک جامع قسم کا شجرہ بھی ہو جائے، اور اسی طرح جو بچے پیدا ہوتے رہے، جوان ہوئے تو اب وہ کیا کر رہے ہیں ان کی معلومات بھی ہوں، تو اس طرح چیزیں محفوظ رہتی ہیں اور تعلقات زندہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے مبارک فرمائے، اور ہم لوگوں کی یہ حاضری اللہ قبول فرمائے، اور اپنے اسلاف سے سچا تعلق اے اللہ، جو بھی ہمارے بڑے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی ان کی اولاد موجود ہے ان سب کو ایمان عطا فرما، دین نصیب فرما، دعوت اسلامی کی فکر عطا فرما،
اے اللہ سب کی اصلاح فرما، انفرادی طور پر بھی سب کو صالحین میں شامل فرما، اور اجتماعی طور پر بھی اے اللہ سب پر اپنے دین کا سایہ فرما، اور اپنے دین کی زمین ان کے لیے ہموار فرما دے، اور سب کا تعلق اہل اللہ سے نصیب فرما، اہل دل سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع